السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مارچ کی 3 تاریخ ہے اور شعبان المعظم کی آج 10 تاریخ ہے۔ اب سے 4 دن کے بعد یعنی 7 تاریخ 7 مارچ کو 14 شعبان المعظم ہوگی۔ اس کا دن گزرنے کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ ایک برکت والی اور مبارک رات ہے، جس رات کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو شب برات کہتے ہیں یا شب بارات کہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ صحیح لفظ ہے شب برات، یعنی برات والی رات، چھٹکارے والی رات۔ یعنی یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں وغیرہ۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات بندوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، نظر مغفرت فرماتے ہیں، نظر عنایت فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن 8 بندے ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان 8 بندوں کے بارے میں سننا اور پڑھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ غلطی سے ہمارا نام ان 8 بندوں میں تو نہیں آتا ہے۔ تو وہ 8 بندے کون ہیں وہ آج آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ پہلا بندہ، شرک کرنے والا۔ جو بندہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا، اس رات بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے میں، رزاق ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے غفار ہونے میں، ستار ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، کسی بھی صفت میں کوئی بندہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں آپ، یا تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتا ہے، یا جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے وہ کسی اور میں بھی سمجھتا ہے، مثلا زندگی دینا، موت دینا، انسان کے لیے اچھی بری تقدیر بنانا اور اس کی زندگی میں سدھار لانا اور بگاڑ پیدا کرنا، اس کے کاموں کو بنانا اور بگاڑنا، اولاد دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی خاصیت ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کسی اور کے ساتھ خاص کرنا شرک کی صفات ہے، جو شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ تو ایسا بندہ جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرتا ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا ہے ناحق قتل کرنے والا۔ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے، دیکھیں انجانے میں، غصے میں، لڑائی جھگڑے میں بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن انسان اگر اس کو غلط سمجھتا ہے اور اس پر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ یہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن کوئی شخص اگر ناحق قتل کرتا ہے اور اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا بندہ ہے دل میں کینہ رکھنے والا۔ اگر کوئی شخص اس رات عبادت کرتا ہوگا اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے اگر وہ کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہوگا۔ یہ کینہ بہت بری بیماری ہے، یعنی اپنے دل میں کسی کے لیے میل رکھنا جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے دل میں کسی کے لیے میل رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو اگر دل میں کبھی کسی کے لیے میل آ گیا ہے تو اس کو معاف کریں، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے تو پھر آپ اس کو اگنور کر دیں، اپنی لائف سے اس کو نکال دیں، یعنی اپنے دل میں اس کے لیے برائیاں نہ رکھیں۔ نمبر 4، بدکاری کرنے والا۔ اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری کرتے ہیں، یعنی جس کو زنا بھی کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات معاف نہیں فرمائیں گے۔ بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اور بڑی شرم کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی ورلڈ لیول پر جو ہے اس چیز کو پروموٹ کیا گیا، بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلایا گیا، تو یہ آج معاشرے میں مطلب برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 5، قطع تعلق کرنے والا، یعنی رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا۔ دیکھیں رشتہ داریاں ہیں ہماری، ان میں میل مٹاو، لڑائی جھگڑا، نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، لیکن کسی غیر شرعی وجہ سے اگر آپ نے کسی شرعی عذر کی بنا پر جو ہے رشتہ توڑا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن کوئی شرعی عذر نہیں ہے، صرف اپنی انا، اپنا ایگو، یا یوں کہہ لیں بعض مرتبہ انسان کو اپنے پیسے کا، اپنی دولت کا، اپنی شہرت کا گھمنڈ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بندہ اگر اپنے لوگوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے قطع تعلق کرتا ہے، رشتے کو ختم کر دیتا ہے، تو ایسا بندہ وہ بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس رات نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو اگر آپ کے رشتے ہیں تو ان کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کریں، اپنے رشتوں کو نہ توڑیں، کسی بھی وجہ سے اپنے رشتوں کو نہ کھوئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو توڑ دیں۔ چھٹا ہے وہ شخص جو اپنی شلوار، تہبند یا پاجامہ یا پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ یہ ایک بڑا گناہ ہے، لیکن بڑے جو ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں
اکثر لوگوں میں یہ گناہ پایا جاتا ہے، اور بلکہ مردوں کو تو حکم تھا یہ کہ ٹخنے کھول کر رکھیں، مرد سارے ٹخنے ڈھانکے پھر رہے ہیں، اور عورتوں کو حکم تھا یہ کہ ٹخنے ڈھانک کر رکھیں، اور عورتیں ساری ٹخنے کھول کر پھر رہی ہیں۔ عجب حال ہے دنیا کا۔ جو ہے وہ ایک کہاوت ہے کہ ہنس چلا مور کی چال، یا مور چلا ہنس کی چال، پتہ نہیں کیا، مجھے یاد بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ انسان جو ہے الٹی الٹی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ جو کام مردوں کو کرنے کے دیے گئے وہ عورتیں کرنے لگیں، جو عورتوں کو کرنے کے لیے دیے گئے وہ مرد کرنے لگے۔ جن کاموں سے مردوں کو روکا گیا وہی مرد کر رہے ہیں، جن کاموں سے عورتوں کو روکا گیا وہی کام عورتیں کرنے لگی ہیں۔ پتہ نہیں کیا حال ہے۔ ساتواں ہے والدین کا نافرمان۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے اور ان کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، چاہے ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، شوہر ہو، ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری صرف جائز کاموں میں ہی کی جائے گی۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو اس میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ آٹھواں عمل ہے شراب پینے والا۔ اگر کوئی شخص شراب پینے کا عادی ہے اور شراب پیتا ہے، اور اگر پہلے سے وہ شراب پیتا تھا لیکن اس نے شراب چھوڑ دی، اپنی شراب پر پینے پر، اس عمل پر شرمندہ ہے، اور دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے یقیناً، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک بندہ شراب پینے کا عادی ہے، شراب پیتا رہتا ہے، اور کبھی پی لی پھر چھوڑ دی، پھر چھوڑ دی سے مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کا من کیا پیتا رہا، جب پیسے خرچ ہو گئے تو چھوڑ دی۔ تو اگر کوئی بندہ شراب پینے کا عادی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس رات نظر مغفرت نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تو چاہیے کہ ایسے بندے کو کہ اگر وہ شراب پینے کا عادی ہے تو ظاہر ہے، یہ سنا ہے لوگوں سے کہ شراب پینے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ شراب چھوڑے، لیکن ناممکن تو بہرحال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اگر اس کو ملنا ہے، اور یقیناً ہم سب کو ملنا ہے، تو وہ اس بات کا خیال کرے کہ اللہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے مجھے ملنا ہے، اور اس کا اپنے کیے کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اگر میں اپنے برے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا تو کیا اس کو شکل دکھاؤں گا، کیا اس کو جواب دوں گا؟ اور اگر اس مبارک رات میں بھی، کہ جس رات اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے، اگر اس میں میری مغفرت نہیں ہوئی اور اگر میں مر گیا اسی حال میں تو میرا کیا بنے گا؟ ہم سبھی کو سوچنا چاہیے۔ تو صرف یہی نہیں کہ یہ 8 گناہ ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ لیکن بعض مرتبہ کیونکہ انسان ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، لیکن بعض مرتبہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے نبیوں کے۔ جو نبی ہیں بس وہی معصوم عن الخطا، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، باقی کوئی بھی انسان ہو اس سے کوئی نہ کوئی گناہ جانے جانے میں ہو ضرور جاتا ہے۔ بہرحال ہم سے، آپ سے، یعنی جو معاشرے میں ہمارے لوگ ہیں ان سے جانے انجانے جو گناہ ہو گئے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سبھی کو جو ہے ثابت قدم فرمائے نیکی کے راستے پر، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔